میرے محترم عزیز و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ملک شام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کا زمانہ ہے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام شام میں داخل ہوئے، جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا۔ دمشق فتح ہو گیا الحمدللہ۔ حمص مضبوط علاقہ تھا، نعرہ تکبیر کی گونج سے اللہ نے اسے بھی فتح کیا۔ ایک اور علاقہ ہے فحل، فا کا کی زیر ہے فحل۔ اس وقت جو ملک شام تھا وہ 6 قسم کے ضلعوں پر تقسیم تھا۔ اس میں سے بڑے بڑے جو ضلع تھے ملک شام کے، طبریہ تھا، دمشق تھا، حمص تھا۔ تو طبریہ جو ہے اس کے یہ شام کا صدر یعنی کہ وہ علاقہ ہے، اسی کے صدر دروازے کے قریب ایک علاقہ ہے، ایک جس کو فحل کہتے ہیں، یعنی ایک بستی تھی۔ اس بستی کے قریب ایک نہر ہے، یہ تقریباً کوئی 12 میل یا اس طرح کا کوئی پانی کا سلسلہ وہاں بہاؤ ہوتا ہے، اس وقت ہوتا تھا۔ تو اس جگہ کو فحل کا نام دیا جاتا ہے کہ اس جگہ کو فحل کہتے ہیں۔ تو جب ہرقل کو پتہ چلا، جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا روم والوں کا، کہ مسلمانوں نے ہماری فوج کو، افواج کو دمشق میں بھی شکست دے دی، حمص میں بھی شکست دے دی، تو بڑا غصے میں آیا۔ اور اس کو تو نبی علیہ السلام کا خط بھی آیا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ بھئی مسلمان اس ملک کو چھینیں گے۔ تو اس ہرقل نے پھر کیا ہے، وہ خود انطاکیہ کے اندر تھا۔ اب اس کی جو فوجیں تھیں وہ منتشر تھیں، اس کی فوجیں دمشق کی قریبی نہیں پہنچ پائی، جو اس نے مدد کے لیے بھیجی تھی دمشق والوں کی، صحابہ نے دمشق کو فتح کر دیا تھا۔ اب یہ فوجیں جمع ہو رہی تھیں بیسان کے علاقے پر، اور بیسان یہ طبریہ کے جنوب میں غالباً ہے، اور یہ مشرق میں یہ ہے، یہ فحل کا علاقہ ہے، مسلمان یہاں ہیں۔ اس لیے وہ ایک انشاءاللہ جب علامات قیامت پر بحث ہوگی انشاءاللہ وہ کسی عنوان پر، تو ایک صحابی کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی تھی یہ دجال سے۔ وہ کسی جگہ میں قید تھا، وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ تو اس نے ان سے سوالات کیے تھے کہ بھئی وہ جو طبریہ ہے، یہ نہر نہیں، یہ زبان سے نکل کے سبقت ہو گئی، مطلب پانی کا بڑا بہاؤ ہے وہاں۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی وہ جو بحیرہ طبریہ ہے وہ خشک ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا۔ کہا جب یہ خشک ہوگا نا پھر کیا ہے، یہ میں آؤں گا، یعنی یہودی میرے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ سارا یہودیوں نے جو نا اس کو پڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہی طبریہ علاقہ ہے۔ یہاں مسلمان جو ہے فحل کی جگہ پر جو علاقہ مقام ہے وہاں اکٹھے ہوئے، اور اس کے بالمقابل عیسائی جو رومن ہیں، بازنطینی جن کو کہا جاتا ہے، یہ بیسان والی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ لڑنے سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے پاس اپنا ایک کوئی ایلچی اور سفیر اور قاصد بھیجا کہ جائے مسلمانوں کو کہے کہ بھائی ہم سے مذاکرات کر لیں، آپس میں گفتگو کر لیتے۔ ڈرے ہوئے تو تھے اندر سے، آپس میں گفتگو وغیرہ کر لیتے ہیں، کوئی بات ہماری کیا ہے بن جائے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ یہ تھے سب کے وہاں بڑے شام میں، ملک شام میں انہی کو کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ منتخب کیا تھا امیر الجیش، امیر الجیوش بلکہ کہیں، لشکروں کے سردار، چیف یہ تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاذ کو بھیجا، آپ جائیں اور ان سے جا کر بات کریں، یہ کیا کہتے ہیں، ان کی بات سننی چاہیے۔ اب جب یہ گئے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ انسان تھے، ان کی بزرگی بڑی مشہور تھی، یہاں تک کہ عیسائی بھی ان کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور یوں لگتا ہے ان کے ادب میں کھڑے تھے۔ حضرت معاذ جب اترے تو انہوں نے ان کے گھوڑے کو پکڑا، لگامیں پکڑی اور کہا کہ اندر تشریف لے جائیں، ہمارا جو بڑا ہے وہ آپ کا اندر خیمے کے اندر انتظار کر رہا ہے۔ سردار کا خیمہ بڑا ہوتا تھا تو وہاں لے کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ تو سردار نے ان کے لیے قالین بچھایا ہوا تھا، بڑا عمدہ قسم کا،
صحابہ تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قالین پر بیٹھنا گوارا نہیں کہ قالین کو ہٹا کر زمین پر، خالی زمین پر بیٹھے جس پر کچھ بچھا ہوا نہیں تھا. اصل میں ایک سبق دکھانا تھا ان کو. انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کے لیے قالین، اتنا عمدہ قالین بچھایا ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہو اور آپ نے قالین کو ہٹا دیا اور آپ ویسی خالی زمین پر بیٹھ گئے. فرمایا میں اس قالین پر نہیں بیٹھتا کہ جو ظلم کے پیسوں سے لیا گیا ہو. تم لوگوں نے ناجائز پیسوں سے لوگوں پر ظلم کیا، پیسے ناجائز طور پر لیے، اس سے پھر تم کیا کر رہے ہو؟ قالین تم نے خریدی، تمہارے اپنی تھوڑی ہے. تم نے تو لوگوں سے ناجائز طور پر یہ قالین کے لیے پیسے لیے ہیں اور ان پیسوں سے تم نے قالین حاصل کیا ہے. تو میں ظلم والی چیز، ظلم سے حاصل کی ہوئی چیز، اس کو میں استعمال نہیں کرتا. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جی خالی زمین پر بیٹھنا غلامی ہے، تو بھائی ہاں میں غلام ہوں، اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کی غلامی پسند ہے، میں اس وقت فخر کرتا ہوں. خیر وہ بڑے متاثر ہو گئی، ایسا دلیر آدمی ہمارے سامنے ڈر ہی نہیں رہا، ویسی باتیں کر رہا ہے، ہماری سپاہ کو دیکھ رہا ہے، ہمارے لشکر کو دیکھ رہا ہے، لاہو لشکر کو دیکھ رہا ہے، لیکن متاثر نہیں ہے. یہی علامت ہونی چاہیے ہماری آپ کی. داعی جو ہوتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا. جیل میں ہو تو یوسف علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کرتا ہے، میدان میں ہو تو خالد ابن ولید کی سیرت کو زندہ کرتا ہے، مکے میں ہو تو رسول اللہ کی سیرت کو زندہ کرتا ہے. وہ کہیں بھی ہو وہ نبی اور صحابہ کی سیرت کو زندہ کرتا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ بھئی تم جانتے نہیں ہو، ہمارا جو بادشاہ ہے نا ہرقل، بڑا جو بادشاہ ہے ہمارا، بڑا بادشاہ ہے، اور ہماری فوج اتنی ہے کہ وہ آسمان پہ لگے ہوئے تاروں اور زمین کے ذرات کے برابر ہماری فوج کی تعداد ہے. ڈرا رہا تھا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، ہم بادشاہ مانتے ہیں صرف اللہ کو. ہمارا بادشاہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارا بادشاہ اللہ ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں بادشاہ، ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ہمارا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ اللہ ہے. ہاں حاکم ہمارا ہے، اور حاکم بھی اپنے کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا کہ جی میں بڑا ہوں، وی آئی پی پروٹوکول والا ہوں. نہیں، حاکم اپنے کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا، وہ ہم میں سے ہی ہے کہ ہم اس کو بادشاہ نہیں مانتے. ہمارا ایک امیر ہے، بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا، جو فیصلہ کرتا ہے بس ختم. اور ہم میں یہ معاملہ ہے کہ اگر ہمارا حاکم زنا کرے گا سزا دی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہوگا پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا. ہمارا حاکم چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. ہمارا حاکم کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس پر شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے ہمارے حاکم کو وہ سزا دی جائے گی. ہمارا حاکم اس معاملے میں ہم سے بڑا ہوا نہیں ہے کہ شرابیں پیے، زنا کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کل تو یہی ہو رہا ہے بھائی، جتنا بڑا خناس ہے اس کے لیے اتنی بڑی بہترین قسم کی جیل ہے، اور وہ جیل کو بھی اپنا گھر کہتے ہیں کہ جی تھوڑے دنوں کے لیے میں گھر میں جا رہا ہوں، بہت تھک چکا ہوں. ساری سہولیات، ایک غریب جائے تو اس کے لیے ایسے، یعنی کہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں انسان سوچ نہیں سکتا. مچھ جیل میں ہم گئے تھے ایک دفعہ، سال لگایا ہوا اچھا مسلمانوں، تو مچھ جیل میں جب سال میں چل رہے تھے تو مچھ جیل میں گئے تھے. اب تو وہ سختی ہو گئی ہے، سہولت مرزا کو بھی وہی غالباً پھانسی ہوئی ہے، تو وہاں گئے تھے. تو جیل کے وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں وہ کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ کھانا کسی جانور کو بھی نہیں کھلایا جاتا، ہمیں جانور سے بھی نیچے کا درجہ دیا گیا ہے. ہمیں اتنا ڈیپ رکھا گیا، اتنا نیچے رکھا گیا ہے کہ وہ گھوڑوں گدھوں کو بھی وہ کھانا نہیں دیا جاتا جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. تو معاذ رضی اللہ نے بالکل واضح کر دیا بھائی ہمارے ہاں جو امیر ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر اب جو کام کرے تو کرے، مائی شپ مائی آرڈر، یہ نہیں چکر، بلکہ امیر اگر غلط کام کرے گا تو شریعت کے دائرے میں جو سزائیں شریعت نے دی ہیں امیر کو بھی وہ سزائیں ملیں گی.